دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں پر کبھی گمان نہ کرنا۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہہ گونجتے ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ دوسروں میں کیا غلطی ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائیں۔ آپ اپنے عمل کے جوابدہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کے صلہ کی امید اس سے مت رکھیے، کیونکہ بھلائی کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معمولات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور تکبر انسان کو اکیلا اور بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ اور ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ ہر تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ بھلائی کے لیے کیے گئے فیصلے بھی کبھی کبھی اندر تک زخمی کر دیتے ہیں، پھر زبان خاموش اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو دل پہ گرتے ہیں اور مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہوں مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ پریشانیاں صرف مکافاتی عمل کے تحت ہی نہیں آتی، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کے کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کے لیے بھی آتی ہیں۔
جب آپ کے ارد گرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہ پائیں تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے۔ اپنے آنسو خود پہنچنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ عورت کسی کچرے کے ڈھیر سے کم نہیں ہے جو اپنے شوہر اور بچوں سے اس کے گھر سے وفادار نہ ہو کر اپنا مائکہ بساتی رہے۔ شوہر کی کم آمدنی اور بچوں کی بے رخی کا رونا دنیا کے سامنے روئے۔ ایسی عورت میکے کے پیچھے لگ کر اپنے حقیقی رشتے اپنے سے بہت دور کر لیتی ہے۔ پھر اپنا گھر تو ہوتا ہے مگر اپنے نہیں ہوتے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت صرف خدا کی ہوتی ہے، لوگوں کی نہیں۔ ہر رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، اگر نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ دنیا ایسا خسارہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی ذرا سی لغزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ پھر چاہے آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا بھی چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تلخ حقیقت: چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ جو دوسروں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے ہر کرواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ ہم اتنے نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو، جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔
رزق صرف روٹی کا نام نہیں، سکون، صحت، وقت، محبت، عزت، سب رزق کی قسمیں ہیں۔ شکر ادا کرو ہر اس چیز کا جو بغیر مانگے مل گئی، کیونکہ یہی نعمتیں اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہیں۔ اکڑ کر نہ چلو ارشاد خداوندی ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں، بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، جبکہ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ پانی زیادہ پیا کرو، پانی عاجز ہوتا ہے، مٹی سوکھ جائے تو اکڑ جاتی ہے، اکڑ پہ پکڑ ہے، اکڑ تو مردے میں ہوتی ہے، زندگی عاجزی ہے۔ کفن یہی وہ کل سرمایہ ہے جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو، ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ اب مرتے ہوئے کو نہیں بچاتے، جیب سے کیمرہ نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور انٹرنیٹ پر چڑھا دیتے ہیں۔ ہر انسان سے یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں مجھے بھول گیا، کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو۔ لوگ اکثر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں ہی بھول جاتے ہیں۔ جیسے پھول تھک جاتے ہیں نہ خوشبو بکھیرتے بکھیرتے، ویسے ہی انسان بھی تھک جاتا ہے رشتے نبھاتے نبھاتے۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا،
تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ وقت، دل اور نیند، ان تینوں کا آپس میں انوکھا رشتہ ہے۔ بچپن میں وقت بھی ہوتا ہے، نیند بھی آتی ہے، مگر سونے کو دل نہیں کرتا۔ جوانی میں دل بھی کرتا ہے، نیند بھی آتی ہے، مگر وقت نہیں ملتا۔ بڑھاپے میں وقت بھی ہوتا ہے، دل بھی کرتا ہے، مگر نیند نہیں آتی۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص و محبت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ برتن میں سانس نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ رات کا کھانا مت ترک کرو، اگرچہ اس کی مقدار ایک مٹھی کھجور ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات بتانا اور بری بات سے منع فرمانا۔ سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں یا دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ مسلمانوں، اگر تم سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے تو اسے کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کریں اور نہ جہالت کی باتیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔
जुमला बहुत छोटा है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा तो हर मर्द करता है लेकिन फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी को तैयार नहीं होता। तौबा का दरवाज़ा खुला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना करने वाला जब ज़ना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, वो चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता। फिर भी इन सब आदमियों के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। ढूंढने पर वही मिलता है जो खो गया हो, वो नहीं मिल सकता जो बदल गया हो। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है लेकिन रूह को ज़ख्म देने का फ़न फ़कत इंसान के पास है। लफ्ज़ों की ताकत को कम मत समझें क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी ज़िंदगी बदल देता है। वो एक उंगली जो मुश्किल वक़्त में आपके आंसू पहुँचती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। दिल की कीमत नहीं होती लेकिन जुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। जिसने दुश्मन को पहचाना उसने आधी जंग फतह की और जिसने अपनों को पहचाना उसने पूरी जंग फतह की। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाते हैं। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी था ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। खुशियाँ चाहते हो तो खुशियाँ बांटो, जो दूसरों को खुशियाँ बांटता है अल्लाह ताला उसे खुश रखता है। दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है लेकिन इंसानियत और अच्छे इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद रखते हैं। गुफ्तगू में बेहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। लोगों का बस नहीं चलता वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बेहतर हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते। ज़िंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। लोग चेहरा और माल देखते हैं, मेरा अल्लाह दिल और अमाल देखता है। सफ़र करो और किसी को ना बताओ, एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जियो और किसी को ना बताओ, खुश रहो और किसी को ना बताओ। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं।
قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ زندگی میں خوشیوں کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کوشش کریں کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو بیٹھو گے۔ تیرا بہترین ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ اللہ ہے۔ ہم بڑے نہیں ہوتے، بس بچپن کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ ہم بھولتے نہیں، چیزوں کو یادوں کی الماری میں سنبھال لیتے ہیں۔ ہم بدلتے بھی نہیں، بس بدل کر کردار نبھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ کر وہ لمحے یاد دلاتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ افسوس انسان جب کچھ برا کرتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہیں۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔
लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखें आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पर भरोसा रखिए, वो सब बेहतर कर देगा। वक्त की तरह बन जाओ, कदर न करने वालों को दोबारा ना मिलो। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। कम ज़रफ़ इंसान दूसरे से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। तुम क्यों मुश्किलात की जिंदगी पर गम करते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खुदा अपने पसंदीदा लोगों को आजमाता है? कभी बदला ना लेना, सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाएगा। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आईना और साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुना था दर्द का एहसास तो अपनों को होता है, जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करेगा। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। झूठे शख्स से कभी भी बहस मत करो, क्योंकि इसे अपने झूठ पर इतना यकीन होता है कि वो आपके सच को भी झूठ साबित कर देगा। ऐसे मक्कार और फसादी शख्स से हमेशा मुहतात रहो जो किसी के पास भी बैठे उससे गैर मौजूद शख्स की चुगली करे और अपने आप को नेक जाहिर करे। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। दिल बुरा रख कर जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। जिनका इरादा हो साथ चलने का वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। वक़्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच्चाई के साथ चलो, एक दिन वक़्त तुम्हारे साथ चलेगा। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। माँ खुद बच्चों को मार कर मुतमईन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक़्त उसकी ज़रूरत हो उस वक़्त वो आपका साथ ना दे तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ उनकी मुआफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान ना करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे और कुछ को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر تو بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ جب دل گھبرائے تو سورہ الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔